A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Dear students, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. پیارے بچوں، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے انٹر ریلیشنشپ بٹوین رولز اینڈ اسٹیٹسز، یعنی آج ہم جو باہمی رابطہ ہے رولز اور اسٹیٹس کے درمیان جو باہمی رابطہ ہے اس کے بارے میں آج ہم ڈسکس کریں گے، یا اس کے بارے میں ہم آج جاننے کی کوشش کریں گے۔ دیکھیے، جو یہ باہمی رابطہ ہے رولز اور اسٹیٹس کے درمیان، اس میں جو اس کا پہلا پوائنٹ ہے جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دے آر انٹر ریلیٹڈ وتھ ایچ ادر، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے دا ٹرمز رول اینڈ اسٹیٹس آر انٹر ریلیٹڈ، یعنی جو ٹرم رول اور اسٹیٹس ہے یہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں یا ایک دوسرے کے ساتھ یہ انٹر ریلیٹڈ ہے۔ دیکھیں کس طرح سے، دیکھیں یہ جو اسٹیٹس ہے ہم سمپلی یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک پوزیشن ہے، یا اس کو ہم ایک رینک کے نام سے بھی دیکھتے ہیں، یعنی اسٹیٹس جو ہے سمپلی وی کین سے اٹ از اے پوزیشن، اور وی کین سے اٹ از اے رینک، اور وی کین سے اٹ از این آرڈر ان سوسائٹی اور ان سوشل سسٹم۔ ٹھیک، اس کے برعکس اگر ہم دیکھیں گے رول، جو یہ رول ہے، رول از دا بیہیورل آسپیکٹ آف اسٹیٹس، یعنی یہ جو رول ہے یہ بیہیورل آسپیکٹ آف اسٹیٹس مانا جاتا ہے۔ دیکھیے جو یہ اسٹیٹس ہے دے آر اوکیپائڈ، یعنی اسٹیٹس جو ہے یہ اوکیپائی ہوتے ہیں یا یہ اوکیپائی کیے جاتے ہیں۔ تو جو رولز ہے رولز آر پلیڈ، رولز آر پلیڈ یعنی کہ رول پلے کیا جاتا ہے۔ ٹھیک، دیکھیے جو یہ رول ہے، اے رول از دا مینر، a rule is the manner in which a given individual fulfills the obligations of a status، یعنی یہ رول جو ہے یہ ایک مینر ہے، اس میں ایک انڈیویجول جو ہوتا ہے وہ فلفل کرتا ہے اوبلیگیشنز آف اے اسٹیٹس، یعنی اس کا جو اسٹیٹس ہوتا ہے، اس کی جو پوزیشن ہوتی ہے سوسائٹی میں، اسی کے مطابق وہ اپنے فرائض انجام دیتا ہے اور وہ انجوائے کرتا ہے اٹس پریویلیجز، یعنی وہ اس کے جو پریویلیجز ہوتے ہیں یا اس کے جو ایڈوانٹیجز ہوتے ہیں یا اس کے جو بینیفٹس ہوتے ہیں وہ ان کو پریویل کرتا ہے، یا ان کو وہ انجوائے کرتا ہے۔ اینڈ آلسو ہی انجوائز پریروگیٹیوز، وہ ان کو بھی یعنی جو اس کے خصوصی مراد ہوتے ہیں وہ ان کو بھی انجوائے کرتا ہے اکارڈنگ ٹو ہز اسٹیٹس، یعنی جو اس کا اسٹیٹس ہوتا ہے اسی اسٹیٹس کے مطابق وہ اپنے فرائض انجام دیتا ہے، یا اپنے وہ اس کے جو پریویلیج ہوتے ہیں یا اس کے جو پریروگیٹیوز جو ہوتے ہیں ان کو وہ انجوائے کرتا ہے۔ تو اس حساب سے بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو یہ رول اینڈ اسٹیٹس ہے دے آر انٹر ریلیٹڈ وتھ ایچ ادر۔ تو دیکھیے جو یہ پوزیشن جو ہے یا یہ اسٹیٹس جو ہے it simply means of identifying a particular social role، یعنی یہ پوزیشن جو ہوتی ہے یا یہ اسٹیٹس جو ہوتا ہے یا یہ جو رینک ہوتی ہے، سمپلی ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ آئیڈینٹیفائی کرتا ہے ایک سوشل رول، ایک پرٹیکولر سوشل رول آئیڈینٹیفائی کرتا ہے، کس کا؟ جو ایک انڈیویجول ہوتا ہے، جو ایک ممبر ہوتا ہے، جو ایک انڈیویجول ممبر ہوتا ہے، جو ایک پرسن ہوتا ہے، کہاں پر؟ ان سوشل سسٹم میں یا سوسائٹی میں یا گروپس میں۔ ٹھیک، دیکھیے جو یہ دو ٹرمز ہیں رول اینڈ اسٹیٹس، دے آر مطلب ہم ایسا کہہ سکتے ہیں often they use it interchangeably، یعنی ہم ایسا کہہ سکتے ہیں the two terms are often used interchangeably، یعنی ہر وقت یہ بدلتے رہتے ہیں، یعنی ہم ہر وقت اسٹیٹس میں بھی تبدیلی دیکھتے ہیں، یا ہر وقت ہم پوزیشن میں بھی تبدیلی دیکھتے ہیں، یا رینک میں بھی ہم ہر وقت تبدیلی دیکھتے ہیں۔ اور جو یہ رول ہے، جب کسی کا اسٹیٹس چینج ہوتا ہے، جب کسی کی پوزیشن چینج ہوتی ہے، اسی سے ہم کیا دیکھتے ہیں؟ پھر جو رول ہے اس میں بھی پھر تبدیلیاں ہم دیکھتے ہیں، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ the two terms are often used interchangeably۔ دیکھیے اس کے بعد اس کا ایک اور پوائنٹ ہے، یعنی کہ دوسرا پوائنٹ ہے، وہ ہے رول از اے ریشنل ٹرم۔ جو یہ رول ہے یہ ایک ریشنل ٹرم ہے، یعنی یہ ایک معقول ٹرم مانی جاتی ہے۔ ٹھیک، دیکھیے کس طرح سے ایک انڈیویجول جو ہوتا ہے وہ ایک رول پلے کرتا ہے سوسائٹی میں، یا اس کا جو سٹیٹس ہوتا ہے اسی سٹیٹس کے مطابق، اسی رینک کے مطابق، ٹھیک، یا اسی پوزیشن کے مطابق وہ
सोसाइटी में और अपना रोल निभाता है, ठीक। या एक जो दूसरा पर्सन होता है, another person role which is attached to a counter position, एक दूसरा पर्सन होता है, उसका जो रोल होता है, उसका जो रोल है वो उसके साथ अटैच होता है काउंटर पोजीशन पर, यानी काउंटर पोजीशन पर उसका जो रोल होता है वो उसके साथ अटैच होता है वो दूसरा रोल निभाने के लिए। देखिए मैं यहाँ पर एक एग्जांपल आपको दूंगा, मिसाल दूंगा मैं आपको किस तरह से। देखिए एक एडवोकेट जो होता है, यानी एक वकील जो होता है, एक लॉयर जो होता है, वो एक रोल निभाता है एज एडवोकेट, यानी वो एक एडवोकेट होता है, उसको अपना रोल निभाना होता है एज एडवोकेट, क्योंकि उसने सोसाइटी में एज एडवोकेट अपना स्टेटस हासिल किया होता है, क्योंकि उसकी जो पोजीशन है वो एज एन एडवोकेट होती है। फिर उसको उसी एडवोकेट के हिसाब से, उसी पोजीशन के हिसाब से अपना रोल निभाना पड़ता है। देखिए उसका जो क्लाइंट होता है, उसका जो क्लाइंट होता है वो अपने क्लाइंट के लिए रोल निभाता है, वो अपने क्लाइंट के लिए रोल निभाता है, क्योंकि हम ऐसा कह सकते हैं कि एडवोकेट जो होता है ही प्लेज हिज रोल एज एडवोकेट इन रिलेशन टू द क्लाइंट्स रोल, यानी उस वक्त उसका जो क्लाइंट होता है, उस वक्त उसका जो मौकिल होता है, उसी के लिए उसको अपना रोल प्ले करना होता है या निभाना होता है। देखिए जो ये रोल कॉन्सेप्ट है ये रिलेवेंट है एट द लेवल ऑफ इंडिविजुअल, यानी ये जो रोल कॉन्सेप्ट है ये रिलेवेंट है एट द लेवल ऑफ इंडिविजुअल व्हेन ही इज इंटरेक्शन, जब वो इंटरेक्शन में होता है, जब वो इंटरेक्शन में होता है उस वक्त हम कह सकते हैं ये जो रोल कॉन्सेप्ट है ये रिलेवेंट होता है टू द लेवल ऑफ एन इंडिविजुअल व्हेन ही इज इन इंटर रिलेशन। या हम ऐसे कह सकते हैं क्योंकि एक इंडिविजुअल जो होता है ये एक इंडिविजुअल के लिए होता है, एक इंडिविजुअल के लिए होता है, ये ऑर्गेनाइजेशंस के लिए नहीं होता है या इंस्टीट्यूशंस के लिए नहीं होता, या जो सब सिस्टम्स होते हैं सोसाइटी के या सोशल सिस्टम के, या उनके लिए नहीं होता है। क्यों? क्योंकि इसमें एक इंडिविजुअल जो होता है वो प्ले रोल करता है और फिर वो उसी के हिसाब से अपनी पोजीशन ऑक्यूपाई करता है सोशल सिस्टम में या इंस्टीट्यूशंस में या ऑर्गेनाइजेशंस में या सब सिस्टम्स में या सोशल ग्रुप्स में या ग्रुप्स में वो अपनी पोजीशन फिर ऑक्यूपाई करता है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि इट इज इंडिविजुअल, it is for individual, not organizations, not institutions, not or we can say subsystems, ठीक। तो इसके बाद इसका एक और पॉइंट है वो है रोल एंड स्टेटस in a way point out, role and status in a way point out the divergent interests of two sciences, social psychology and sociology। देखिए जो ये स्टेटस है, स्टेटस एक सोशियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है। ये जो मतलब जो ये स्टेटस है या पोजीशन जो होती है या रैंक जो होती है ये एक सोशियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट माना जाता है, या इसको हम सोशियोलॉजिकल फिनोमेनन भी कह सकते हैं। सोशियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट आप इसको कहिए या सोशियोलॉजिकल फिनोमेना आप इसको कहिए, क्योंकि इसमें क्या होती है ये स्टडी करता है एक मतलब जो ह्यूमन सोसाइटी होती है, जो ह्यूमन बीइंग होता है, मतलब उसके जो मतलब उसकी जो डेवलपमेंट होती है सोसाइटी में, या उसकी जो मतलब उसके जो इंटरेक्शंस होते हैं सोसाइटी में, या उसकी जो पोजीशन होती है सोसाइटी में, उसका जो रैंक होता है सोसाइटी में, उस चीज को आइडेंटिफाई करता है, ये उस चीज को स्टडी करता है, या ये उस चीज की उसकी क्लासिफिकेशन करता है। यानी इसलिए हम कहते हैं कि इट इज जो स्टेटस है ये एक सोशियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है या एक सोशियोलॉजिकल फिनोमेनन है। इसके बरक्स अगर हम देखेंगे जो रोल है, ऑन द कंट्री रोल इज ए कॉन्सेप्ट एंड ए फिनोमेनन ऑफ ए सोशल साइकोलॉजी, यानी ये जो रोल है ये कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल साइकोलॉजी है या फिनोमेनन ऑफ सोशल साइकोलॉजी है। जिस तरह से हम कहते हैं कि स्टेटस जो है ये कॉन्सेप्ट ऑफ सोशियोलॉजी है या कॉन्सेप्ट ऑफ सोशियोलॉजिकल फिनोमेनन है, इसी तरह से हम कह सकते हैं इसके बरक्स जो रोल है ये कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल साइकोलॉजी है या कॉन्सेप्ट ऑफ या हम इसको कह सकते हैं फिनोमेनन ऑफ सोशल साइकोलॉजी, ठीक। देखिए इंडिविजुअल जो है, इंडिविजुअल्स में एक इंडिविजुअल और दूसरे इंडिविजुअल में फर्क होती है। किसके हिसाब से? अगर उनकी पर्सनैलिटी को देखेंगे, अगर उनकी एबिलिटी को देखेंगे, अगर उनके टैलेंट्स को देखेंगे, उनके बिहेवियर को देखेंगे, ठीक। कैन अलोन एक्सप्लेन एज टू व्हाई डिफरेंट इंडिविजुअल्स प्ले डिफरेंट रोल्स इन द सेम स्टेट्स। देखिए
اگر ہم انڈیویجول ٹو انڈیویجول دیکھیں گے، پرسنالٹی میں بھی ان دونوں کے درمیان فرق ہوتا ہے، یا ایبلٹی میں بھی ان دونوں کے درمیان فرق ہوتا ہے، یا ٹیلنٹ کو اگر ہم دیکھیں گے اس میں بھی فرق ہمیں نظر آتی ہے، یا بیہیویئر میں بھی ہم ان دونوں کے درمیان فرق محسوس کرتے ہیں۔ دیکھیے جس حساب سے ان کا ٹیلنٹ ہوتا ہے، یا جس حساب کے ان کی پرسنالٹی ہوتی ہے، یا جس حساب کی ان کی ایبلٹی ہوتی ہے، جس حساب سے ان کا بیہیویئر ہوتا ہے، وہ اسی حساب سے اپنا رول پلے کرتے ہیں ڈفرینٹلی ود دا اسٹیٹس آف دیز تھنگز، یعنی پرسنالٹی اسٹیٹس جو ہوتی ہے، ایبلٹی اسٹیٹس جو ہوتی ہے، یا ٹیلنٹ اسٹیٹس جو ہوتا ہے، یا بیہیویئر اسٹیٹس جو ہوتا ہے، اسی کے حساب سے وہ اپنا رول پلے کرتے ہیں۔ تو اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ جو یہ رول اینڈ اسٹیٹس ہے ان اے وے پوائنٹ، اگر ہم ان اے وے پوائنٹ دیکھیں گے، ان اے وے پوائنٹ آؤٹ دا ڈائیورجنٹ انٹرسٹس آف دا ٹو سائنسز، ایک تو سوشل سائیکالوجی اور دوسرا سوشالوجی۔ اس کے بعد اس کا ایک اور پوائنٹ ہے، وہ ہے بوتھ اسٹیٹس اینڈ رول آر ڈائنامک، یعنی جو اسٹیٹس اینڈ رول ہے یہ ڈائنامک ہے، دونوں ڈائنامک ہے اینڈ کانسٹنٹلی چینجنگ، اس میں ہم ہر وقت تبدیلیاں دیکھتے ہیں۔ ہینس رول چینجز وتھ نیو انکمبینٹ ان اسٹیٹس، تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو رول ہے یہ چینج ہوتا ہے وتھ ایچ نیو، یعنی کہ جو نئے موجودہ مطلب جو موجودہ دور ہے، موجودہ دور میں ہم اس میں ہر وقت تبدیلیاں آتے دیکھتے ہیں۔ دیکھیے جو یہ اسٹیٹس ہے، دا اسٹیٹس چینجز ایز دا نارمز اٹیچڈ ٹو اٹ آر آلٹرڈ، یعنی اسٹیٹس جو ہے اس میں ہم ہر وقت تبدیلیاں دیکھتے ہیں، یعنی اس میں تبدیلی آتی ہے ہر وقت۔ ہم اس میں مطلب جب مطلب نئے زمانے میں ہم یعنی آج کل کے زمانے میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو یہ اسٹیٹس ہے اس میں تبدیلیاں آتی رہتی ہیں۔ ایز دا نارمز اٹیچڈ ٹو اٹ، یعنی نارمزوں کے مطابق، لاز کے مطابق، ویلیوز کے مطابق ہم ہر وقت اس میں تبدیلیاں آتی دیکھتے ہیں، کیونکہ جو یہ نارمز ہیں یہ اس کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں۔ دیکھیے اٹ از کوائٹ لائکلی دیٹ ان کورس آف ٹائم، یعنی وقت کے ساتھ ساتھ، وقت بدلے کے ساتھ ساتھ جب نئے اوبلیگیشنز ہوتے ہیں، جب نئی ریسپانسبلٹیز ہوتی ہیں، یہ اس کے ساتھ ایڈ ہوتے ہیں، یہ اسٹیٹس کے ساتھ ایڈ ہوتی ہیں۔ یا جو اولڈز ہوتے ہیں، جو پرانے اوبلیگیشنز ہوتے ہیں، جو پرانی ذمہ داریاں ہوتی ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں جب نئی ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں، جب نئے اوبلیگیشنز آتے ہیں، جب آپ کے اندر نئے فرائض آتے ہیں، جب آپ کے اندر نئی ذمہ داریاں ایڈ ہو جاتی ہیں، تو اس کے ساتھ ساتھ اسٹیٹس میں بھی ہم تبدیلی دیکھتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ پھر کیا ہو جاتا ہے، رول میں بھی ہم پھر تبدیلی دیکھتے ہیں، کہ آپ کا رول بھی پھر بدل جاتا ہے، آپ کا اسٹیٹس بھی پھر بدل جاتا ہے۔ دیکھیے سم ٹائمز ہم کیا دیکھتے ہیں، مور ریگوریس رول پلئنگ میں بھی ایکسپینڈ، یعنی کبھی کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ کبھی کبھی مور ریگورس رول پلئنگ میں ایکسپینڈ، یعنی اس میں بھی ہم مطلب بدلاؤ دیکھتے ہیں، یہ بڑھ جاتا ہے۔ دا فنکشنز آف اے اسٹیٹس، جو یہاں فنکشنز آف اسٹیٹس جو ہے اس میں بھی ہم وقت کے ساتھ ساتھ تبدیلی آتے دیکھتے ہیں۔ یا ہم سملرلی ہم ایسا کہہ سکتے ہیں، دیئر فنکشنز میں چینج ڈیو ٹو دا نیولی فیلٹ نیڈس آف دا سسٹم آف وچ اسٹیٹس از اے پارٹ۔ دیکھیے وقت بدلنے کے ساتھ ساتھ اسٹیٹس میں بھی تبدیلیاں ہم دیکھتے ہیں، یا وقت بدلنے کے ساتھ ساتھ آپ کی جو سوسائٹی میں پوزیشن ہوتی ہیں اس میں بھی ہم تبدیلیاں دیکھتے ہیں، یا وقت بدلنے کے ساتھ ساتھ آپ کی جو رینک ہوتی ہے سوسائٹی میں اس میں بھی ہم تبدیلیاں دیکھتے ہیں، کیونکہ جب نئی اوبلیگیشنز آپ کے اندر ایڈ ہوتی ہے، یا نئی رسپانسبلٹیز آپ کے اندر ایڈ ہوتی ہیں، اور جو پرانیاں ہوتی ہیں وہ اس میں وہ بدل جاتی ہیں، وہ ختم ہو جاتی ہیں۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ جو یہ اسٹیٹس اینڈ رول ہیں دے آر ڈائنامک اینڈ کانسٹنٹلی چینجنگ، یعنی یہ ڈائنامک ہے، اس میں ہم ہر وقت تبدیلیاں دیکھتے ہیں۔ دے آر ایکٹیو ان چینجنگ، یہ ایکٹیو ان چینجنگ میں ہے۔ دیکھیے اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں، دیکھیے میں آپ کو مثال دوں گا۔ دیکھیے وین این ایسوسیشن انکریز ان سائز، جب ایک تنظیم ہوتی ہے، ایک آرگنائزیشن ہوتی ہے، ایک انسٹیٹیوشن ہوتا ہے، ایک سب سسٹم ہوتا ہے، ٹھیک، جب ہم اس میں اس کے سائز میں اس کا سائز جب بڑھ جاتا ہے، ایک ایسوسیشن کا سائز جب بڑھ جاتا ہے، اٹ از آفس بیئررز میں ایکیور نیوز ڈیوٹیز۔ پھر کیا ہو جاتا ہے، جب ایسوسیشن کا سائز بڑھ جاتا ہے، اس کے جو آفس بیئررز ہوتے ہیں
کیا ہو جاتا ہے may acquire new duties, پھر یہ نئی ڈیوٹیز ایکوئر کرتے ہیں اور نیا اسٹیٹس ایکوئر کرتے ہیں, پھر ان کے اندر ایک نیا اسٹیٹس اسٹیبلش ہوتا ہے, ساتھ ساتھ کیا ہو جاتا ہے thus both stats and rule are dynamic. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ جو اسٹیٹس اینڈ رول ہیں یہ ڈائنامک ایلیمنٹس ہیں ان دا لائف آف اے سوسائٹی. یعنی جو زندگی ہوتی ہے سوسائٹی میں, ہم جو زندگی گزارتے ہیں دوسرے لوگوں کے ساتھ, اس مادھیم سے یعنی اسٹیٹس اور رول کے مادھیم سے ہم دیکھتے ہیں کہ سوسائٹی میں تبدیلیاں آتے دیکھتے ہیں, یا ہماری زندگی میں بھی تبدیلیاں آتے رہتے ہیں. جب ان چیزوں میں تبدیلیاں آتی ہیں تب اسٹیٹس اور رول میں بھی ہم تبدیلیاں آتے دیکھتے ہیں. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ both stats and rule are dynamic elements in the life of a society. This is all about today about the topic interrelationship between rules and stats.